السلام علیکم ناظرین اور سامعین، تاریخ اسلام سیریز کی تیسری کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بنو سعدہ جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی نشست گاہ تھی، ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس نشست میں تقریباً سبھی انصار شامل تھے، شاید ایک یا دو مہاجر وہاں موجود تھے۔ مسجد نبوی کے پاس مہاجر حضرات کے گھر زیادہ تھے، اس لیے تقریباً سبھی اللہ کے رسول کے جسم اطہر کے پاس یعنی مسجد نبوی میں موجود تھے۔ سقیفہ بنو سعدہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین یعنی خلیفہ کے چننے کے لیے مشورہ چل رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کی تیاری کے کام کو چھوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر سقیفہ بنو سعدہ پہنچے۔ حضرت علی اور باقی صحابہ اکرام اجمعین وہیں آپ کی تدفین کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بنو سعدہ میں ایک تقریر کی جس کے نتیجے میں یہاں کا ماحول کچھ ٹھیک ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے، ان میں سے کسی کو پسند کر لو، مگر دونوں اصحاب نے انکار کیا اور کہا کہ آپ صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور دلیل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہی امامت کے لیے آگے کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے بیعت کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے۔ آپ وہاں سے لوٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد بیعت عامہ لی اور ایک خطبہ دیا جو دکھاتا ہے کہ سرداری اور منصب ایک ذمہ داری ہے جسے مومن مانگ کر نہیں لیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا اور آپ بڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی اور یقین تھا کہ معراج کے واقعے کے بعد لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا۔ جنگ تبوک میں آپ نے انفاق میں سارا گھر قربان کر دیا اور کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 4 نکاح ہوئے، 2 ایمان لانے سے پہلے اور 2 ایمان لانے کے بعد۔ پہلی زوجہ کا نام ختیلہ بنت عبد العزیری تھا، جس سے آپ کو عبداللہ بن ابو بکر اور اسماء بنت ابو بکر یہ 2 بچے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا جن سے ان کا نام ام رومان تھا، جس سے عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ پہلی بیوی کو ایمان نہ لانے کی صورت میں آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ ایمان لانے کے بعد آپ نے 2 نکاح کیے، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن سے محمد بن ابو بکر پیدائش ہوئی، اور آخری جو آپ کی اہلیہ تھی حبیب بنت خارجہ انصاریہ، ان سے آپ کا نکاح ہوا اور ان سے ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، ام کلثوم، جو آپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی۔ خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کی تھان اٹھائی اور بازار کی طرف چل دیے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ آپ مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، یہ مت کیجیے، تو آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ کیسے بھر سکوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام ابو عبیدہ کے سپرد کر دیجیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے ذمہ دار تھے۔ اہل و عیال کے لیے نفقہ طے ہوا تو آپ نے کہا کہ مدینہ کے ایک مزدور کی روز کی آمدنی جتنی ہے اتنی ہی مجھے ملنی چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس میں آپ کا گھر نہیں چل سکا تو آپ نے فرمایا تو مزدور کی مزدوری یعنی روز کی آمدنی بڑھا دی جائیں گی۔ قوم کا سردار قوم کے جان و مال کا محافظ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
کے دور خلافت میں جو کام ہوئے وہ بہت ہی مضبوط اور پائیدار ہوئے۔ آپ نے سب سے پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر روانہ کروایا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ آپ نے وہی لشکر روانہ کروایا، بس اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روکنے کی اجازت مانگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو اجازت دے دی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق لشکر کے ساتھ ساتھ کچھ دور چلے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ تس نصیحتیں کی اور کہا کہ اس کی پاسداری ضرور کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنہ ارتداد، فتنہ کذاب زور و شور سے اٹھا جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دور جارح طریقے سے رفع کیا۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے 11 علم تیار کیے اور 11 اس کے ذمہ دار بنائے، جس میں ان ذمہ داران کے نام کچھ اس طرح سے تھے: خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بن ابو جہل، شرجیل بن حسنہ، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن العاص، حذیفہ بن محسن، ارفجہ بن حرثمہ، طریفہ بن عاجز، سوید بن مخرن وغیرہ۔ خلافت صدیق میں صحابہ اکرام کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو محتمم بیت المال بنایا گیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کے آخری زمانے میں سپہ سالاری بھی دی گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف محکمہ قضا تھا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت اور دفتر کے کام کی ذمہ داری تھی۔ الگ الگ علاقوں کے الگ الگ عاملین طے کیے گئے تھے۔ عتاب رضی اللہ تعالیٰ بن اسید کو مکہ کے عامل مقرر کیے تھے۔ عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف کے عامل مقرر کیے تھے۔ مہاجر بن امیہ کو صنع کے، زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرموت کے، لیلہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غولان کے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے، ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دومت الجندل کے، مسنہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے عاملین مقرر کیے تھے۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی فوج کے سپہ سالار تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اعظم تھے۔ جنگ ذات السلاسل، جنگ لیس، جنگ دلجہ، جنگ ذات العیون، جنگ حسید، جنگ فرات، جنگ یرموک وغیرہ، یہ ساری جنگیں اور فتوحات کا سلسلہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں انجام ہوا۔ یرموک کی جنگ کے بعد خبر ملی کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق بخار میں مبتلا ہے۔ دوران بخار آپ نے صحابہ اکرام کو بلا کر اگلے خلیفہ کے تعلق سے مشورہ کیا اور آخر کار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور وصیت نامہ لکھنے کو حکم دیا۔ اس وصیت نامے کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: یہ وہ عہد ہے جو ابوبکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا ہے جبکہ اس کا آخری وقت دنیا میں اور اول وقت آخرت کا ہے۔ ایسی حالت میں کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور فاجر بھی یقین لے آتا ہے۔ میں نے تم لوگوں پر عمر بن خطاب کو مقرر کیا ہے۔ میں نے تم لوگوں کی بھلائی اور بہتری میں کوتاہی نہیں کی، بس اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عدل و صبر سے کام لیا تو یہ میری اس کے ساتھ واقفیت تھی، اور اگر برائی کی تو مجھ کو غیب کا علم نہیں ہے، اور میں تو بہتری اور بھلائی کا قصد کیا ہے۔ اور ہر شخص کو اپنے نتائج اعمال کا سابقہ پڑتا ہے۔ جنہوں نے ظلم کیا عنقریب دیکھ لیں گے کہ کس پہلو پر پھیرے جاتے ہیں۔ یہ وہ وصیت نامہ لکھا جا چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناؤ، اور پھر خود لوگوں سے مخاطب ہوئے اور حضرت عمر سے بھی مخاطب ہو کر انہیں نصیحت کی۔ یہ وصیت والے دن بعد مغرب آپ کا انتقال ہو گیا اور عشاء کی نماز سے پہلے تدفین کر دی گئی۔ حضور کی پہلو میں آپ کو مدفون کیا گیا۔